চেষ্টা মত করে দে। غالب نے کس فارسی شاعر کے روش اپنے اردو کلام میں اختیار کی؟ بیدل ہے، فیضی ہے، امیر خسرو ہے، سعدی ہے۔ اس کا آنسر ہے اے بیدل۔ مرزا غالب کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ پہلا آپشن ہے 1863، لکھنؤ 1867، الہ آباد 1865، آگرہ 1869، دلہی۔ تو آنسر ڈی ہے 1869، دلہی۔ مرزا مثنوی علی نامہ میں کس طرح کے واقعات ہیں؟ پہلا حضرت علی سے متعلق، علی عادل شاہ سے واقعات، ابراہیم عادل شاہ کے واقعات، عبداللہ قطب شاہ کے واقعات۔ اس کا آنسر ہے عادل شاہ کے واقعات۔ مثنوی قدم رو پدم رو کس کی تخلیق ہے؟ پہلا آنسر ہے نصرتی، دوسرا ہے میرا جی، تیسرا ہے فخر الدین نظامی بیدری، چوتھا ہے نشاطی۔ یہ مثنوی اگرچہ دکن کی ہے اور پہلی اردو زبان کی سب سے پہلی اور پرانی مثنوی ہے، تو اس کے مصنف ہیں فخر الدین نظامی بیدری۔ کون سی صنف بیانیہ شاعری تصور کی جاتی ہے؟ غزل ہے، نظم ہے، رباعی ہے اور مثنوی۔ غزل میں تو بیانیہ بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہر ایک بات الگ الگ معنی مفہوم رکھتی ہے۔ نظم میں سلسلے بار ہوتی ہے لیکن بیانیہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی خاص موضوع پر ہوتا ہے اور نہیں یہ کہانی ہوتی ہے۔ رباعی میں تو بس 4 ہی مصرے کا ایک شعر ہوتا ہے، تو اس میں بیان کہاں سے پایا جائے گا۔ لیکن مثنوی ایسی ہے جس میں داستان ہے اور عشق و محبت کی کہانیاں تحریر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیانیہ صنف شاعری تصور کیا جاتا ہے۔ آگہی کا منظرنامہ۔ ڈاکٹر عبد المغنی، ڈاکٹر وہاب اشرفی، ڈاکٹر محمد محسن، عبادت بریلوی۔ ڈاکٹر محمد محسن کا تعلق نفسیاتی مضامین سے ہے اور نفسیاتی افسانے سے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی یہ تنقید نگار ہیں اور ڈاکٹر عبد المغنی یہ بھی تنقید نگار ہیں۔ وہاب اشرفی تنقید نگار ہیں، لیکن آگہی کا منظرنامہ تنقیدی کتاب ہے، پر یہ کتاب ڈاکٹر وہاب اشرفی کی ہے۔ کاشف الحقائق جو اردو کی دوسری تنقید کی کتاب ہے، یعنی کہ مقدمہ شعر و شاعری کے بعد، تو یہ ہے کاشف الحقائق۔ اس کے مصنف ہیں امداد امام عصر۔